بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا میں آج نور الازا کے اندر ہماری عبارت ہے ولا، وہ یہ ہے کہ ولا یدر تغیر اوصافہ کلیہا بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر۔ یہاں تک ہماری عبارت ہے۔ اس میں ہم صرفی نحوی تحقیق کریں گے، لفظ سے مسئلہ بیان کریں گے۔ دوبارہ ولا تغیر اوصافہ کلیہا بجامد کزعفران وفاکہۃ وورق شجر۔ واو نئے جملے کے آغاز میں ہے، واو استنافیہ لا یدر صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد مضاعف لا یدر، ٹھیک ہے، یہ ہے مضاعف، اس میں دو ہم حرف آ رہے ہیں تو یہ ہے مضاعف۔ اور درو یہ مصدر ہے اور یہ فاعل بنے گا، لا درو بنے گا اس لیے مرفوع پڑا، اور موانع تنوین آیا جا رہا ہے، مضاف ہونا، مضاف ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی۔ تغیر مضاف، اوصافی مضاف الیہ مضاف، آگے ہا ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اوصافی مرکب اضافی ہو کے ہم اسے بنائیں گے مؤکد کلیہا، مضاف مضاف الیہ ہو کے اسے ہم بنائیں گے تاکید۔ اوصافی مرکب اضافی ہو کے بنائیں گے مؤکد کلیہا، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تاکید، اور تاکید معنوی ہو جائے گا۔ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر تغیر کا مضاف الیہ، تغیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لا یدر کا فاعل، لا یدر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا یہ۔ اچھا آگے بھی ہے، با جار جامدن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، یہ تغیر مصدر ہے نا، اس کا ظرف لگ بن جائے گا، اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تغیر کے ترجمے سے پتہ لگتا ہے کہ کس کے متعلق ہوگا، تغیر کے متعلق کریں گے بجامدن، با جار جامدن مجرور، جار مجرور تغیر کے متعلق، تغیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور اپنے متعلق سے مل کر لا یدر کا فاعل، لا یدر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہاں پر واو استنافیہ ہے، لا یدر فعل مضارع ہے، یہاں پہ فعل مضارع حالت رفع دمہ سے، اوصاف یہ جمع مکسر ہے اور حالت جمع مکسر کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ آگے ہا ضمیر، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے اور مبنی ہوتی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ کلیہا یہ بھی کلی، اس کی اصطلاح میں دیکھیں تو مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ، ہا ضمیر مبنی ہے، با مبنی ہے، جامدن مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ ولا یدر اوصافہ کلیہا بجامدن، آگے کازعفران وفاکہۃ وورق شجر کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، جو کاف مثلیہ ہوگا اس کی ہم کیسے ترکیب کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ کاف جار زعفران معطوف علیہ، واو حرف عطف فاکہۃ معطوف اول، واو حرف عطف ورقی مضاف شجر مضاف الیہ، کبھی نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جاتی ہے، درخت کے پتے بھی، ٹھیک ہے۔ ورقی مضاف شجر مضاف الیہ مرکب اضافیوں کے معطوف ثانی، زعفران معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق، ثابتن شبہ فعل وزن فاعل اپنے متعلق سے مل کر اسمیہ ہو کر خبر، اور مثالہ پہلا نکرہ یہ بنے گا مبتدا معذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کاف جارہ ہے، زعفران معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف فاکہۃ معطوف
واو حرف عطف، ورقی مضاف، شجرین مضاف علیہ، مرکب اضافی کے معطوف، زعفران معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر، ثابتن شبہ فعل وزن الفاعل اپنے متعلق سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مثال ہو مبتدا معذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا جی۔ تو یہ یہاں تک مکمل ہوئی۔ ولا یضر تغیر اوصافہ کلیہا بجامع کزعفران وفاکہۃ وورق شجر۔ زعفران یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ فاکہۃ مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ، ورقی مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ، شجرین مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا مسئلہ بیان ہوا سن لیں کہ جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا نقصان نہیں دیتا۔ جامد یعنی جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا نقصان نہیں دیتا۔ جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا نقصان نہیں دیتا۔ اب ہم نے مبتدا معذوف نکالا، اب اس کا جامد کی مثال یا اس کی مثال یا جامد کی مثال، زعفران پھل اور کے پتوں کی مثل ہے۔ جامد کی مثال زعفران پھل اور درخت کے پتوں کی مثل ہے۔ پانی کے اوصاف تین ہوتے ہیں: رنگ، بو، ذائقہ۔ رنگ، بو، ذائقہ۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا، لا یضر نقصان نہیں دیتا۔ مثالہ کزعفران جامد کی مثال زعفران پھل اور درخت کے پتوں کی مثل ہے۔ پانی کے اوصاف رنگ، بو، ذائقہ ہے۔ یعنی کہ پھلوں کے اندر تالاب ہوتے ہیں، تالاب کے اندر پھل وغیرہ ہوتے ہیں، تو پانی کے اوصاف جو ہے نا وہ جامد چیز کی وجہ سے پانی کے تمام اوصاف کا بدلنا جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا۔ رنگ زعفران ہے، زعفران پانی کے اندر مل جاتا ہے تو پانی کے اوصاف اگر بدل جاتے ہیں تو نقصان نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ ایسے پانی کے ساتھ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ میت کو ہم غسل دیتے ہیں بیری کے درخت کے پتوں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے طہارت جائز ہے۔